السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا کے جزء ثانی کے سبق نمبر 1 کا پارٹ نمبر 3 ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ ضمائر متصلہ پر حروف مشبہ بالفعل داخل نہیں ہو سکتے، لہذا اگر کوئی جملہ اسمیہ خبریہ ہے جس میں مبتدا ضمیر اگر کوئی جملہ اسمیہ خبریہ ہو جس میں مبتدا ضمیر ہو اور وہ ضمیر منفصل ہی ہوگی، ضمیر متصل کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتی، لہذا جب اس پر حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی حرف داخل کیا جائے گا تو وہ ضمیر جیسی ہوگی اسی کے مطابق اس کو ضمیر متصل میں بدل دیا جائے گا۔ مثلاً ضمیر منفصل واحد مذکر غائب ہوا کو ضمیر متصل واحد مذکر غائب ہو میں پھیر دیا جائے گا۔ ایسے ہی ضمیر منفصل واحد مؤنث غائب ہیا کو ضمیر متصل واحد مؤنث غائب ہا میں پھیر دیا جائے گا۔ دیکھیے اس پیج میں دائیں جانب یعنی رائٹ سائڈ ضمائر منفصلہ ہے اور بائیں جانب ضمائر متصلہ ہے۔ تیروں کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ کون سی ضمیر کس میں پھر جائے گی، کس میں بدل جائے گی، اور اگر مبتدا ضمیر کے بجائے کوئی اس میں ظاہر ہو تو اس مبتدا مرفوع کو منصوب بنا دیا جائے گا، یعنی پیش کو زبر دے دیا جائے گا۔ اس سبق میں صرف 2 حروف مشبہ بالفعل یعنی ان اور لعل کو بیان کیا گیا ہے، باقی 4 یعنی ان، کأن، لیت اور لیکن ان کا بھی یہی رول اور قاعدہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ ان مذکورہ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے تمارین حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تأمل ما یلی، نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کو سوچئے۔ دیکھیے یہاں پر یہ ان یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور یہ ہوگا یہ ضمیر منفصل ہے، اسی کو ان اور ہوا کو ملا دیا گیا اور یہ ہوا کی ضمیر کو ضمیر متصل ہو میں پھیر دیا، انہو، جس کا معنی ہے بے شک وہ۔ اسی طرح ان اور ہم یہ اس کی جمع ہے، اس کو بھی ضمیر متصل میں پھیر دیا گیا، لیکن ضمیر متصل بھی یہاں پر ہم ہی آتی ہے۔ جیسے ضمیر منفصل میں جمع مذکر غائب ہم ہے، ایسے ہی ضمیر متصل میں بھی جمع مذکر غائب ہم ہی آتا ہے۔ تو ان ہم دونوں کو ملا کر بنا دیا گیا انہم، بے شک وہ سب۔ ان ہیا، یہ ہیا واحد مؤنث غائب ہے ضمیر منفصل، اس ہیا کو ہا میں تبدیل کر دیا گیا، ان ہیا کو ملا کر بنا دیا گیا انہا، بے شک وہ۔ ایسے ہی ان ہن، یہاں پر بھی ہن ضمیر منفصل میں بھی ہن آتا ہے اور ضمیر متصل میں بھی ہن ہی آتا ہے، اس لیے یہاں پر ہن نہیں لائے، ان ہن ان کو ملا کر بنا دیا گیا ان ہن، بے شک وہ سب۔ ایسے ہی ان انت، تو انت واحد مذکر حاضر ہے ضمیر منفصل میں سے، ضمائر منفصل میں سے، تو ضمائر متصل میں سے واحد مذکر حاضر کی ضمیر کا ہے، اس لیے انت کو کا میں پھیر دیا۔ ان کا منع بے شک،
انت کا معنی تو، بے شک تو، لیکن جب اس کو لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے انکا، بے شک تو۔ اسی طرح ہر ایک کو سمجھ لیجئے، انا انتم برابر انکم، بے شک تم، انا پلس انتے برابر ان کے، بے شک تو، یہ مؤنث کے لیے ہے، انا پلس انتن برابر انکن، بے شک تم سب عورتیں، انا پلس انا برابر اننی یا انی، بے شک میں، اننی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور انی بھی پڑھ سکتے ہیں، انا پلس نحنو برابر اننا یا انا، یعنی دونوں پڑھ سکتے ہیں، بے شک ہم۔ اب یہاں پر کہہ رہے ادخل ان علی الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں پر ان داخل کیجئے، تو اب یہاں پر ان لگائیے، ہوا تاجر، وہ تاجر ہیں، اب ان لگائیں گے تو ہوا ہو میں بدل جائے گا، انہو تاجر، بلا شبہ یا بے شک یا یقیناً، جو بھی کہو، یقیناً وہ تاجر ہیں، انا طالب، میں طالب علم ہوں، اننی طالب، بے شک میں طالب علم ہوں، ہم من الیابان، وہ جاپان کے ہیں، انہم من الیابان، بے شک وہ سب جاپان کے ہیں، انتم اذکیاؤ، تم سب ہوشیار ہو، انکم اذکیاؤ، بے شک تم سب ہوشیار ہو، ہی متزوجۃ، وہ شادی شدہ ہے، انہا متزوجۃ، بے شک وہ شادی شدہ ہے، نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، اننا مسلمون یا انا مسلمون، بے شک ہم مسلمان ہیں، انتن مجتہدات، تم سب محنتی ہو، انکن مجتہدات، بے شک تم سب محنتی ہو، ہن مسلمات، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، انہن مسلمات، بے شک وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، انت رجل غنی، تو مالدار آدمی ہے، انکا رجل غنی، بے شک تو مالدار آدمی ہے، انت ذکیۃ، تو ہوشیار ہے، انک ذکیۃ، بے شک تو ہوشیار ہے۔ یہ ان کے اوپر یہ جو ضمیر ہے اس کو ان کا اسم کہیں گے، ان کے ساتھ جو ضمیر آئے گی اس کو ان کا اسم کہیں گے، اور اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ اس کی خبر بنے گا۔ اقرأ الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں کو پڑھیے، اوپر ضمیروں کے ساتھ ان کو داخل کیا گیا تھا، اب یہاں پر اس میں ظاہر کے اوپر ان کو داخل کیا گیا ہے، المدرس جدید، استاد نئے ہیں، ان المدرس جدید، بے شک استاد نئے ہیں، فاطمہ طبیبۃ، فاطمہ ڈاکٹرنی ہے، ان فاطمہ طبیبۃ، بے شک فاطمہ ڈاکٹرنی ہے، حامد متزوج، حامد شادی شدہ ہے، ان حامد متزوج، بے شک حامد شادی شدہ ہے۔ ادخل ان علی الجمل الآتیۃ واضبط اواخر الکلمات، آنے والے جملوں پر ان داخل کیجئے اور کلمات کے آخر کو اعراب لگائیے۔ الدرس صعب، سبق مشکل ہے، اب یہاں پر ان لگائیں گے تو درسن کے اوپر زبر آ جائے گا، یعنی منصوب ہو جائے گا، ان الدرس صعب، بے شک سبق آسان ہے۔ السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے، ان السیارۃ جمیلۃ، بے شک گاڑی خوبصورت ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ان القرآن کتاب اللہ، بے شک قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آمنۃ طالبۃ، آمنہ طالبہ ہے، ان آمنۃ طالبۃ، بے شک آمنہ طالبہ ہے۔ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے، ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، بے شک عربی زبان آسان ہے۔ ہذہ الساعۃ غالیۃ، یہ گھڑی مہنگی ہے، ان ہذہ الساعۃ غالیۃ، بے شک یہ گھڑی مہنگی ہے۔
بلال غنی، بلال مالدار ہے، ان بلالا غنی، بے شک بلال مالدار ہے، المدیر فی الفصل، پرنسپل درس گاہ میں ہے، ان المدیر فی الفصل، بے شک پرنسپل درس گاہ میں ہے، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، ان الماء بارد، بے شک پانی ٹھنڈا ہے، السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے السیارۃ، اس کو کہا گیا المبتدا، یعنی یہ مبتدا ہے، جمیلۃ الخبر، جمیلۃ یہ خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، اس لیے السیارۃ مبتدا جمیلۃ خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہ مبتدا کے اوپر ان داخل کیا، ان السیارۃ، تب السیارۃ کو یہاں پر ان کا اسم کہیں گے، جیسے نیچے لکھا ہوا اسم ان کا اسم، اور جمیلۃ کو خبر کہیں گے لیکن ان کی خبر، جیسے نیچے لکھا ہوا ہے خبر ان کی خبر، اور پھر یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ تأمل المثالین، دو مثالوں کو سوچ، ثم قبل جملا مثلهما من الکلمات الآتیۃ، پھر آنے والے کلمات میں سے ان کے جیسے جملے بنا۔ المثال الاول، پہلی مثال، امن الہند انت ام من پاکستان، کیا تو انڈیا کا ہے یا پاکستان کا۔ المثال الثانی، دوسری مثال، اطبیب انت ام مہندس، کیا تو ڈاکٹر ہے یا انجینئر۔ اب اسی طرز کے اوپر نیچے کی مثالوں کو بنانا ہے، جیسے یہاں پر مجتہد محنتی اور کسلان سست، ان دونوں کے بیچ میں انتر رکھ دیں گے، اور مجتہد کے شروع میں ا اور کسلان کے شروع میں ام، تو اس طرح شکل بنے گی۔ اب مجتہد انت ام کسلان، کیا تو محنتی ہے یا سست۔ ایسی الصین جاپان، الصین یعنی چین اور الیابان یعنی جاپان، تو یہاں پر بھی دو اسم ہیں، ان دونوں کے بیچ کے اندر یہ ہیا کو رکھ دیں گے، اور الصین کے شروع میں من لگا دیں گے، اور الیابان کے شروع میں بھی من لگا دیں گے، تبھی ترجمہ برابر ہوگا۔ اور اس طرح کہیں گے ام من الصین ہیا ام من الیابان، کیا وہ چین کی ہے یا جاپان کی۔ اگر من نہ لگائیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کیا وہ چین ہے یا جاپان، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کسی عورت کے بارے میں کہنا ہو کہ وہ چین کی ہے یا جاپان کی تو ہیا لگائیں گے، لیکن براہ راست عورت کو تو آپ چین یا جاپان نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہاں پر من لگانا پڑے گا۔ ام من الصین ہیا ام من الیابان، کیا وہ چین کی ہے یا جاپان کی۔ اب اسی طرح ہر ایک کو سمجھ لیجئے، الطبیب انتی ام ممرضۃ، کیا تو ڈاکٹرنی ہے یا نرس۔ النصارى ہم ام یہود، کیا وہ سب نصرانی ہے یا یہودی۔ مسجد ھذا ام مدرسۃ، کیا یہ مسجد ہے یا مدرسہ۔ السیارۃ المدیر ھذہ ام سیارۃ المدرس، کیا یہ پرنسپل کی گاڑی ہے یا استاد کی گاڑی ہے۔ امتزوج انت ام عزب، کیا تو شادی شدہ ہے یا کنوارا۔ اخالاتک ہن ام عماتک، کیا وہ تیری خالائیں ہیں یا تیری پھوپھیاں۔ امن پاکستان ہوا ام من ایران، کیا وہ پاکستان کا ہے یا ایران کا۔ اقریب بیتک ام بعید، کیا تیرا گھر نزدیک ہے یا دور۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 1 کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سبق کا آخری پارٹ نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔